الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله توكلت وعليه توكلت ونويت سنة اعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ شیطان معبود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ایک سوال کیا کیا تو ایسے نائب کو کرے گا پیدا جو زمین میں فساد پھیلائیں خون ریزیاں کریں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب کریم نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس سے پہلے آیت کریمہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور پھر جب آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور کچھ باتیں باقی تھی. پہلی میں بتا چکا ہوں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. کسی بھی چیز کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں. بارش سے انسان کو فائدہ, چاند و سورج سے انسان کو فائدہ, ستاروں سے انسان کو فائدہ, درختوں سے انسان کو فائدہ, زمین سے انسان کو فائدہ, دریاؤں سے انسان کو فائدہ, ندیوں سے انسان کو فائدہ, کیڑے مکوڑوں سے انسان کو فائدہ, چرند و پرند سے انسان کو فائدہ, جانوروں سے انسان کو فائدہ. غرض کے میں آیت کریمہ جب آئی تھی کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اس میں نے بہت ساری باتیں عرض کی تھی کہ سب کچھ پروردگار عالم نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور انسان کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ رب کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو اے بندے سب کچھ تیرے لیے اور رب نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد اور زمین میں سب کچھ پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف قصد فرمایا تو رب نے ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ روایتوں میں آتا ہے زمین بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، مگر زمین اور آسمان میں فرق یہ ہے کہ آسمان کے بیچ میں جگہ خالی ہے، گیپ ہے۔ جیسے زمین سے آسمان بڑی دوری پر ہے، بڑی اونچائی پر ہے، ایسے ہی پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بہت بلندی پر ہے، اور ایسے ہی دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان بڑی بلندی پر ہے۔ مگر زمین کا معاملہ یہ ہے کہ زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، زمین میں جگہ نہیں ہے۔ جیسے پیاز، ڈونگری کے پڑ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے، ایسے ہی زمین کے پڑ ہیں جو ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں، یک کے بعد دوسرے زمین ہے، مگر زمینوں کے بیچ میں جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر جناتوں کو اتارا۔ جناتوں نے زمین پر سب سے پہلے رہائش اختیار کی، سب سے پہلے اللہ کی مخلوق جو زمین پر رہی ہے وہ جنات رہے ہیں۔ مگر جب جناتوں نے زمین پر فساد ریزی شروع کر دی، خون ریزیاں شروع کی، فساد پھیلانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا۔ کچھ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس کا سپہ سالار شیطان تھا۔ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار نہیں دیا گیا تھا، وہ مقبول تھا۔ فرشتوں کی فوج کو لے کر کے زمین پر آیا، جناتوں کا قتل عام کیا گیا، اور جو بچ گئے تھے جنات وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، کچھ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، اور کچھ دریا کے کناروں کی طرف بھاگ گئے۔ غرض کے جہاں انسانوں کی بستیاں نہیں ہیں وہاں پر جنات جا کر کے رک گئے، بس وہی بچے رہ گئے۔ اور آج جو جنات انہی کی اولاد میں سے ہے۔ جنات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم انہیں نظر آتے ہیں، اور قرآن مقدس میں اس مخلوق کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ ہر مومن کی چھت پر جنات ہوتے ہیں۔ جناتوں میں بھی مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، ہندو بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، بابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، سب فرقے ہیں۔ جتنے فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں اتنے فرقے جناتوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیم ہماری طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس کی بھی شکل و صورت چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ کچھ کتے بلی کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں، کچھ سانپوں کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی، اور آج کل جو پریاں کہا جاتا ہے وہ پاک جنات کی بیٹیوں کو پریاں کہا جاتا ہے، اور جنہیں چڑیل کہا جاتا ہے وہ ناپاک جنات کی جو عورتیں ہیں ان کو چڑیل کہتے ہیں۔ خبیث شیاطین یہ سب کچھ سب کے سب جناتوں کی قسموں سے ہیں، یہ جنات ہی ہے جو شریر جنات ہے۔ تو ہر مسلمان کی چھت پر پاک جنات ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ پاک جنات ہماری مسجدوں میں ہمارے گھر کی چھتوں پر نہ ہو تو یہ ناپاک جنات مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر دیں۔ روایتیں یہاں تک ملتی ہے۔ تو ہر مومن کی چھت پر پاک جنات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہر مومن کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے اور جنات ہوتے ہیں ساتھ میں۔ غرض واللہ اعلم بالصواب۔ یہ روایتیں کچھ تھی جناتوں کے بارے میں نے جو آپ کو بتائی۔ جنات کی کچھ خوراک بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو بھی طائف سے آتے وقت آقا نے جناتوں کے ایک گروہ کو تبلیغ بھی فرمائی، وہ آقا پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے
قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں آگ جلنے کے اور کچھ وہاں پر لوگوں کے رکنے کے نشان دیکھے، اور وہاں پر کوئی رکا نہیں تھا، وہ جناتوں کے نشان تھے۔ آقا کی بارگاہ میں جنات آتے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل کا بت ایک مرتبہ بولنے لگا تھا، پتھر کے بت بولنے لگے تھے کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس کی بات پر کسی کو کوئی یقین نہ کرنا، اور یہ سارے معبود جو ہیں پتھر کے وہ سب کے سب سچے ہیں۔ وہ جب بت پتھر کا بولا تو ابو جہل بڑا خوش ہوا تھا، مکہ میں اعلان کروایا تھا کہ آج میرا بت بولا ہے، آج میرا خدا بات کر رہا ہے۔ لہذا سارے مکہ والوں کو اس نے جمع کیا تھا، جتنے آئے سب نے سنا کہ پتھر کا بت بات کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول کو بھی خبر پہنچا دی گئی کہ آپ بھی آئیں اور دیکھ لیں، ہمارا بت کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہمارا خدا کہہ رہا ہے تم جھوٹے ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کے گھر پہنچے اور وہ بت کو دیکھا تو وہ بت بولنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، تم کو چاہیے کہ ان پر ایمان لاؤ، انہی کی باتیں مانو، ان پر نازل ہونے والا کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے بت کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گویا ان کے نزدیک خداؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، یہ جب چاہتے اپنے خدا کے ساتھ بھی لڑائی کرتے تھے، اپنے خدا کے ہاتھ پیر بھی توڑ دیتے تھے، ایسے تو ان کے خدا تھے۔ ابو جہل نے کہا لگ رہا ہے کہ محمد نے اس بت پر آتے ہی جادو کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، ابھی تک تو ان کے خلاف بول رہا تھا اور ابھی ان کے فیور میں بول رہا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ سبز لباس میں تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو خون والی تھی، سوار ہو کر کے جا رہا تھا، اور اس نے آقا کو سلام کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ حضور میں جنات میں سے ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابو جہل کے بت سے جو آپ کے فیور میں آپ کے اوپر ایمان لانے کے متعلق جو باتیں ہوئی، آپ کے حقانیت کو جو بیان کیا وہ میں ہی تھا، اور جس نے آپ کے خلاف بکواس کی تھی وہ ایک ناپاک جن تھا۔ جب میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر آ کر کے آپ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ میں فوراً آیا تلوار لے کر اور اس کی گردن کو میں نے کاٹ دیا۔ تو جناتوں کے ذکر صحابہ کے دور میں بھی کثرت سے ملتے ہیں، بزرگان دین تابعین تبع تابعین کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات، خود غوث پاک کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں۔ خیر اس کا ذکر جب آئے گا، موقع ہوگا، اس وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناتوں پر ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے کہ جنات ہے، ہر قسم کے، پاک بھی ہے ناپاک بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو رکھا، انہوں نے فساد ریزی کی تو فرشتوں کی فوج بھیج کر انہیں بھگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو اپنا خلیفہ زمین پر بنایا۔ آج ہمارے 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں، 1 سال کے قریب ہوا، 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے قرآن سے تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اس پر، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک زمین میں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت لی فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بناؤں کہ نہیں بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا، اور مشورہ بھی لا علم کی بنیاد پر نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں نہیں جانتا، اے فرشتوں تم مجھے مشورہ دو۔
ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی کام کو اسٹارٹ کرتا ہوں، اگر میں کسی سے مشورہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے اس کے بارے میں ابھی آئیڈیا نہیں ہے، آپ مشورہ دو کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، کپڑے کی دکان مجھے کھولنا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ مجھے آئیڈیا دو کیسا چلے گا، کون سے ایریے میں چلے گا، بکے گا کہ نہیں، کون سا کپڑا چلے گا، کاٹن چلے گا کہ کوئی اور کپڑا چلے گا، لیڈیز کا زیادہ چلے گا، بچوں کا چلے گا، جینٹس کا چلے گا، آدمی مشورہ کرتا ہے لا علم کی بنیاد پر، مگر رب کریم نے جو فرشتوں سے مشورہ فرمایا وہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے اس لیے اللہ نے مشورہ نہیں کیا، بلکہ فرشتوں کی عظمت کی وجہ سے کہ اس میں فرشتوں کی تعظیم پائی جائے اور اس میں خلیفہ کی بھی تعظیم پائی جائے، اس لیے کہ مشورہ ایسے انسان سے کیا جاتا ہے جو ہماری نگاہوں کے اندر بلند مقام رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عزت سے نوازنا چاہتا تھا کہ فرشتوں تم میرے بڑے مقرب ہو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے فرشتوں اب جس سے میں محبت کرتا ہوں تمہیں بھی اس سے محبت کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح کر دینا چاہتا تھا کہ دیکھو ابھی خلیفہ آیا نہیں ہے مگر اس کا ذکر پہلے ہی ہو رہا ہے، خلیفہ ابھی پیدا نہیں ہوا مگر اس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، تو اس میں دونوں عزت تھی، فرشتوں کی بھی عظمت تھی اور خلیفہ کی بھی شان اس سے واضح ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تعلیم دینا چاہتا تھا کہ میرے بندوں میں مالک ہو کر خالق ہو کر کے مشورے کو پسند فرماتا ہوں، پسند کرتا ہوں، لہذا ہر کام کرنے سے پہلے چھوٹا ہو یا بڑا تم مشورہ کر لیا کرو، اور یہ میری سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا کہ میرے محبوب تیری امت کے ساتھ کیا کروں، تو تیری امت کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ مشورہ کیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ امت کے معاملے میں نبی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی امت کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے عزت افزائی فرمائی کہ میرے محبوب تمہارا مقام میری بارگاہ میں اتنا اونچا ہے کہ مرضی آپ کی چلے گی، تم جو کہو گے وہ میں تمہاری امت کا کروں گا، تم کہو گے رب بخش دے تو میں بخش دوں گا، تم کہو گے رب معاف کر دے تو میرے محبوب میں تیری امت کو معاف کر دوں گا۔ تو یہاں حضور کی عزت افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے امت کے بارے میں مشورہ فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشورے کا حکم بھی دیا۔ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی معاملے میں ان سے جو صحابہ تھے موجود سرکار کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے مشورہ کر لیا کیجیے، آپ کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لیجیے۔ تو یہاں اللہ کا رسول بھی مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ غیب جاننے والے نبی ہیں، ما کان وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، نبی کو کیا ضرورت کسی سے مشورہ کرے، ارے جو رب نبی سے مشورہ فرماتا ہے تو وہ نبی رب سے ہی مشورہ لے لیتے، جنگ کرنا ہے مالک فتح ہوگی کہ نہیں، مالک دعا کرتے نبی کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما کے ہمیں فتح مل جائے، مل جاتی، آقا دعا فرما دیتے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا،
مگر اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے محبوب آپ صحابہ سے مشورہ کر لو، تو اس لیے نہیں کہ محبوب تم صحابہ کے مشورے کی محتاج ہو، نہیں، صحابہ سے جب مشورہ کیا جائے گا تو ہر صحابی سوچے گا کہ ہماری کیا شان ہے کہ نبی ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس میں صحابہ کی عزت افضائی ہوتی ہے، عزت افضائی ہوتی ہے، اس سے صحابہ کی شان واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کا وہ مقام ہے کہ نبی جن سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آج دنیا یہی کہتی ہے نا کہ صحابی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کا وہ مقام ہے کہ ان سے مصطفیٰ مشورہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ سے جب آقا پوچھتے میرے صحابہ جنگ بدر کے لیے جانا ہے، تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ آقا ہمارے اوپر حکم نہیں چلاتے، ہم پر دادا گیری نہیں کرتے، ہم پر بادشاہت نہیں کرتے، بلکہ ہر معاملے میں مصطفیٰ ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ اور خوش ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مالک کے کل ہیں، مختار کل ہیں، وہ مصطفیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کی عطا سے نبی چاہتے تو اپنا حکم ہی چلاتے، مگر اللہ کے رسول نے بھی مشورے کو پسند فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی بھی کام کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پیچھے آنے والا۔ ہماری غیر حاضری میں ہمارے کام کو جو انجام دے، ہمارا کام جو کرے، وہ ہمارا نائب کہلاتا ہے۔ ایک باپ کا نائب اس کا بیٹا ہوتا ہے، ایک مالک کا نائب سپروائزر ہوتا ہے کہ جب مالک کمپنی میں موجود نہیں ہوتا تو اس کا نائب جو ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہوتا ہے، وہ سارا کام سنبھالتا ہے۔ ہر معاملے میں ایک نائب ہوتا ہے، اور یہ نائب رکھنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ یا تو آدمی خود کام کرنے کے لائق نہ ہو، اصل ہمیں اگر میں کام کرنے کے لائق نہیں ہوں تو میں اپنا نائب رکھوں گا، یا تو پھر کسی وجہ سے ہم عاجز ہو کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد اس بزنس کو یا اس ملک کو کون سنبھالے گا، تو انسان اپنا نائب بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یا تو اس کے غیب کی وجہ سے نائب بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہ آتا ہو یا وہ دیکھ نہ پاتا ہو۔ کمپنی کی شاخ ریلائنس مین بمبئی میں، مگر سب جگہ پر اس کی کمپنی چلتی ہے، ووڈا فون ہے، ایئرٹیل ہے، ان کی آفیسیں کہیں اور ہے، ساری کمپنیاں بڑی بڑی آفیسیں کہیں اور ہے، مگر ان کے نائب کے طور پر کہ وہ بمبئی میں ہے، اگر جوناگڑھ میں اس کی کمپنی چلتی ہے تو اس کا نائب جوناگڑھ کی کمپنی کو سنبھالتا ہے، کیونکہ جوناگڑھ کو وہ نہیں سنبھال سکتا، جوناگڑھ اس کی نگاہوں سے غائب ہے۔ تو یا تو غائب ہونے کی وجہ سے نائب کی ضرورت، یا پھر بیمار ہونے کی وجہ سے، یا تھکان وغیرہ کی وجہ سے، یہ سب کے لیے نائب کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی بھی رب کے بارے میں موت کا تصور بھی کرنا نہیں ہے، محال ہے رب کو موت آنا، تصور کرنا تک محال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں غائب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم مومن کی شے رب سے زیادہ اس سے قریب ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جب حضرت بایزید بستامی نے سنی، کیا سنی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرماتا ہے، عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اپنی شان کے لائق۔ اللہ کو کسی ایک جگہ قید نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ زمین پر بیٹھتا ہے یا عرش پر رہتا ہے یا آسمانوں پر رہتا ہے، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اوپر والا جو کرے گا وہ اچھا ہوگا، ایسے لوگ توبہ کریں، بچنا چاہیے۔ اللہ صرف اوپر نہیں رہتا، یہ جائز ہی نہیں ہے بولنا، اوپر والا مطلب اللہ اوپر ہے، نیچے کون ہے؟
تو لوگ یہ بھی بول ڈالتے اوپر اللہ ہے اور نیچے ہم ہیں. یہ سارے جملے گمراہی کے ہیں، اس سے بچو. کبھی اوپر والا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کہو، مالک کہو. تو کسی ایک جگہ کے لیے اللہ کو مقید کر دینا، فکس کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کسی بھی جگہ فکس نہیں ہے. اللہ کا علم ساری کائنات کو محیط گھیرے ہوئے ہیں. ارے مصطفیٰ جب یہ فرما دیتے ہیں کہ میں رائی کے دانے کی طرح ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں. جب غوث اعظم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کانچ کی بوتل کے آر پار نظر آتا ہے ویسے ہی میں دنیا کو دیکھتا ہوں. جب ایک انار کے اندر مصطفیٰ اور رب کی عطا سے غریب نواز ساری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں تو وہ رب کریم دنیا کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ جو ساری دنیا کو بنانے والا رب ہے وہ کسی ایک دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کافروں میں ہمارے بھی یہی فرق ہے کہ کافر بت خانے میں خدا کو پیک کر دیتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے. تو پھر باہر تم کو کون دیکھنے والا ہے؟ جوناگڑھ میں تمہارا خدا ہے، دوراجی میں تم کو کون دیکھنے والا ہے؟ انڈیا میں تمہارا خدا ہے، امریکہ میں تم کو کون دیکھنے والا ہے؟ تو ہمارا رب کسی ایک جگہ مقید نہیں ہے، اور ہمارا رب کوئی چھوٹا ہے نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائے. مگر قرآن مقدس میں فرمانے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرماتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی کو شوق ہوا رب کا دیدار کرنے کا. بولو سبحان اللہ، کہ میں اپنے رب کو دیکھوں. تو حضرت بایزید بستامی زمین سے عرش پر گئے. کہاں گئے؟ عرش پر گئے. بڑی مستند روایت ہے. اور بایزید بستامی کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری نظر سے اگر ایک پل کے لیے اللہ کے جلوے غائب ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ماننے سے انکار کر دوں گا. وہ حضرت بایزید بستامی کا مقام ہے. تو آپ غور کرو کہ جب بایزید بستامی جیسے اللہ کے ولی عرش پر جا سکتے تو مصطفیٰ کہاں جا سکتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی کے دل میں شوق پیدا ہوا میں اپنے رب کا دیدار کروں. آپ عرش پر گئے رب کا دیدار کرنے کے لیے. جب عرش پر پہنچے تو جو بایزید بستامی کے دل کی حالت تھی وہی عرش کی حالت تھی. جس کی تلاش بایزید بستامی کو تھی اس کی تلاش عرش کو بھی تھی. جس کا دیدار بایزید بستامی کرنے عرش پر گئے تھے عرش خود بے چین تھا، عرش خود بے قرار تھا اسی ذات کو دیکھنے کے لیے. تو حضرت بایزید بستامی جب عرش پر پہنچے تو اس وقت عرش نے بایزید کو دیکھ کر کے کہا کہ بایزید آج زمین پر سے عرش پر آنے کی وجہ. تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ عرش میں نے جب قرآن پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، میں اپنے رب کا دیدار کروں. تو میں نے قرآن میں تلاش کیا کہ مجھے رب ملے گا کہاں، میں اپنے رب کو دیکھوں کہاں. تو میں نے قرآن میں دیکھا کہ وہ رب اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرماتا ہے. تو جب مجھے یہ پتہ مل گیا رب کی بارگاہ کیا کہ اللہ عرش پر استوا کرتا ہے تو اے بایزید میں اپنے رب کو تجھ پر دیکھنے کے لیے آیا ہوں. مگر اے عرش بتا تو صحیح تو بے قرار کیوں ہے؟ اے عرش بتا تو صحیح تو بے چین کیوں ہے؟ اے عرش میری طرح تو بھی پریشان کیوں ہے؟ عرش نے کہا بایزید قرآن میں تجھے پتہ بتایا کہ خدا عرش پر ہے، مگر میں نے جب رب کریم سے پوچھا کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں بتا تو کہاں ملے گا، تو رب کریم نے فرمایا بایزید کے دل میں چلا جا میں تجھے وہی ملوں گا. مومن کامل کے دل پر بھی رب اپنی شان کے لائق استوا فرماتا ہے. عرش کا یہ کہنا ہے. تو مومن رب کی تلاش میں گیا عرش پر، مگر جب عرش نے رب کو دیکھنا چاہا تو رب نے فرمایا اس کے دل میں چلا جا میں تجھے وہاں ملوں گا. بایزید جیسے تو رب کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہے ویسے میں بھی بے چین و بے قرار ہوں، مگر رب کا دیدار
اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکا. یہ صرف مصطفیٰ کی شان ہے. یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا ہی مرتبہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا. تو رب کریم جو ہے وہ مومن کی شعر سے بھی زیادہ بندے سے قریب ہے. قریب نواز فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی دونوں بھووں کے بیچ میں ہوتا ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سے میں نہیں ہوتا. جس طرح بندہ ان بھووں کے بیچ میں دیکھ نہیں سکتا، نظر نہیں آ سکتا، یہ اس طریقے سے اللہ بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں پاتا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. بندہ سجدوں میں رب کا دیدار کر بھی لیتا ہے. سارے اللہ کے ولیوں نے اپنے رب کے جلووں کا دیدار کیا ہے مگر خواب میں کیا ہے. مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ماتھے کی آنکھوں سے اور سینکڑوں مرتبہ اللہ کے رسول نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا. سارے انبیاء نے رب کا دیدار کیا مگر خواب کی حالت میں. ظاہر میں صرف نبی نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ رب کو نہیں، رب کے نور کے جلووں کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں دور بھی نہیں ہے کہ اس کو نائب بنانے کی ضرورت پڑے آرڈر دینے کے لیے. جب رب خود بندوں کے پاس ہے تو خود بندوں سے کہہ سکتا ہے میرے بندوں تم ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کام مت کرو، اس راستے پر نہ چلو، یہ گناہ ہے اس سے بچو. تو یہ نائب کی ضرورت کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں دور بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غائب ہو جائے کبھی یہ بھی ناممکن ہے. تو جب یہ سب کچھ ناممکن ہے کہ اللہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی تھک نہیں سکتا، اللہ کبھی عاجز نہیں ہے کسی بھی چیز سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کا مطلب کیا؟ تو یہاں پر نائب بنانے کا مطلب پیچھے آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نائب بنانے کا ذکر فرمایا وہ یہ کہ آسمان اور زمین کی چیزوں میں ایسا بندہ ہو جو تصرف کرنے والا ہو. نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی. وہ پروردگار عالم محتاج بھی نہیں تھا. خلیفہ بنانا اس کی محتاجگی نہیں، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ انسان بہت زیادہ کدورتیں اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت مقدس ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پیر کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ دیکھتا ہے مگر ہمارے جیسی آنکھیں نہیں. اللہ سنتا ہے مگر ہمارے جیسے کان نہیں. اللہ کی پکڑ ہے مگر ہمارے جیسے ہاتھ نہیں. وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے کہ اللہ کیسے پکڑتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے. انسان کے جیسا رب نہیں ہے. انسان جسم و جسمانیت سے بنا ہے، ہڈی گوشت اور چمڑی سے بنا ہوا ہے، خاکہ ہے انسان. اور رب کریم بہت مقدس ہے، اس سے پاک ہے. انسان کے اندر ظلمات بھی ہے، اندھیرے بھی ہے، کدورتیں بھی ہے، سستیاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی ایسی چیز جو فیض حاصل کر کے ان انسانوں تک پہنچائے، کسی کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نائب کو پیدا فرمایا. جیسے نبیوں کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، اب نبیوں کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے، نبیوں کے فیوز و برکات ہم تک پہنچانے کے لیے نبیوں کے نائبین کی ضرورت تھی. وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. ان کا مقام قبر میں جانے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے، مگر پھر بھی ان کے نائبین کوئی غریب نواز بن کر کے آئے تاکہ ہندوستان والوں کو فیض بانٹ سکے. کوئی ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کی اجازت سے جوناگڑھ آئے تاکہ جوناگڑھ والوں کو فیض دے سکے. تو رب کے احکام پہنچانے کے لیے انسان، اب ہماری کیا اوقات ہے کہ اتنے گناہ، اتنے نافرمانیاں کر کے سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے، اور ہماری کیا اوقات کہ رب سے بات کرے یار. تو بیچ میں کوئی سلسلہ ہونا چاہیے تھا. رب مقدس اور ہم سراپا حصیاں، سراپا خطا کار، سراپا گناہ گار. تو رب کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے کوئی بیچ میں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسم و جسمانیت کے ساتھ کچھ ایسے مقدس بندے
بندے بنائے جو ہمیشہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں، جو نورانی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور پھر انبیاء کے بعد واسطے کے لیے انہی فیوز و برکات کو بانٹنے کے لیے اولیاء کرام، صدیقین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک سمپل سی مثال آپ سن لیں کہ جس طرح انسان اور حیوان، جانوروں میں گوشت ہوتا ہے اور ہڈی ہوتی ہے. اب گوشت نرم ہوتا ہے اور ہڈیاں سخت ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے. اب ہڈی کڑک ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ گوشت سے اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتی، اپنا کھانا نہیں لے سکتی. ہڈی کو تر و تازہ رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، ہڈی میں بھی خون دوڑتا ہے نا، ہڈی میں بھی تر و تازگی ہوتی ہے. یہ ہڈی کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا اور مضبوط ہے. تو ہڈی کو بھی خوراک ملنی چاہیے، مگر وہ ڈائریکٹ گوشت سے خوراک نہیں لے سکتا، کیونکہ گوشت ایک دم نرم اور ہڈی ایک دم کڑک، دونوں کا ملاپ نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کے بیچ میں پٹھے رکھے. پٹھے جانتے نا، وائٹ کلر کا، جانوروں میں آپ دیکھیں گے کبھی تو پٹھے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، ہڈی کے اوپر چپکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نہ کڑک ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو نرم ہڈی کا بھی نام دیتے ہیں، تو اس کو پٹھے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے گوشت اور ہڈی کے بیچ میں اس کو رکھا تاکہ وہ پٹھے جو ہیں وہ ہمارے گوشت سے غذا حاصل کر کے ہڈی تک پہنچائے، ہمارے گوشت سے غذا حاصل کر کے وہ ہڈی تک پہنچائے. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے. تو ہم ڈائریکٹ رب سے بات نہیں کر سکتے تھے، رب مقدس ہے، ہم سراپا خطا کار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں فیوز و برکات کے لیے، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بندوں کو اللہ کے انبیاء کو واسطہ بنا دیا، اور انبیاء کے بعد نائبین مصطفیٰ یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین کو واسطہ بنا دیا. تو نائب بننے کی ضرورت اس لیے تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو مشورہ طلب کرنا تھا، اور فرشتوں نے جو تعجب سے یہ بات کہی تھی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، کیا ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ اے مالک، ہم رات دن تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاک ہیں، ہم خطاؤں سے، گناہوں سے محفوظ ہیں. کہ اللہ ہم کو کیوں اپنا خلیفہ نہیں بناتا؟ یہ فرشتوں نے جو رب کی بارگاہ میں تعجب کے طور پر سوال کیا تھا. اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ انسان جب تک اپنے آپ کو رب کا خلیفہ سمجھتا رہا اور خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا، تب تک دنیا میں چین و سکون سے رہا. اور جیسے ہی انسان اپنی ذمہ داریوں کو جو رب نے ہم کو دی تھی، کنتم خیر امت، رب نے فرمایا کہ تم بہترین امت، بہترین لوگ ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے، بہتر، افضل، تمہارا مقام اونچا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جب تک اپنا کام انسان کرتا رہا، تب تک اللہ نے اس خوبصورت انسان کو بڑا مقام دیا، بڑی عظمتیں دی. جو جتنا وفادار تھا اس کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مگر جب سے ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت غالب ہو گئی ہے، جب سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے، ہم نے سوچ لیا یہ صرف مولانا یوسف کا کام ہے تبلیغ کرنا، یہ صرف عالموں کا کام ہے اپنی اپنی مسجدوں میں بیان کرنا. ہم نے یہ سوچ لیا گناہوں سے روکنا صرف مبلغین کا کام ہے. ہم نے صرف یہ سوچ لیا کہ یہ پیروں کا کام ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے. رب نے ہر انسان پر ذمہ داری ڈالی ہے، ہر مومن پر ذمہ داری ڈالی ہے. اور جب سے ہم نے دنیا سے محبت کی، اس دن سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہو گئی. اور کیسی بدحالی! اللہ اکبر، اللہ! عراق کے بارے میں سن سن کر کے، دیکھ دیکھ کر کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے.
سیریا کو، ملک شام کو دیکھ دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے 5-5 مہینے کے بچے، یہ امت مسلمہ کی بدحالی کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ اور میں بار بار وہ حدیث کریمہ کو پڑھتا ہوں، آج بھی بتا دوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بدحالی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہوگی، اس طرح کہ جیسے ایک پیالے پر کھانا رکھا اور چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی دین ہے۔ اس لیے جب مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا آتی ہے نا، سب ایک ہو جاتے ہیں، نہ کوئی یہودی رہتا ہے، نہ کوئی نصرانی رہتا ہے، نہ کوئی مشرک رہتا ہے، نہ کوئی دھرم رہتا ہے۔ مسلمانوں کو مارنا ہے تو سب ایک لائن سے ایک ہو جاتے ہیں۔ ابھی اسرائیل پر اگر ہمیں حملہ کرنا ہو کسی ملک کو، تو کوئی دوسرا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ پر کرنا ہو تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، چین پر کرنا ہو تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، بھارت پر کرنا ہو تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ مگر جہاں پاکستان کی بات آئے گی، جہاں عراق کی بات آئے گی، جہاں ملک شام کی بات آئے گی، جہاں پر ترکی کی بات آئے گی، وہیں پر ساری دنیا کے ظالم کافر جتنے بھی دھرم والے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ سب کا ٹارگٹ مسلمان ہے، اور یہی مسلمانوں کے حق پر ہونے کی نشانی ہے کہ مسلمانوں ساری دنیا مل کے تم کو دبانا چاہتی ہے، مگر تمہارا رب اتنا بڑا طاقتور رب ہے کہ کوئی تمہیں دبا نہیں سکتا۔ اس رب کے فرما بردار ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا کہ تم پر ٹوٹیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا آقا ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، تم بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، مگر سیلاب کے جھانپ اور اس کے خس و خاشاک کی طرح ہوں گے، یعنی تمہاری قوت ایمانی، تمہاری شجاعت سب ختم ہو گئی ہوگی، تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا کہ تمہاری شکلیں دیکھ کر کافر پر کب کبھی تاری ہوتی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہماری کیوں ہوئی ہوگی؟ آقا نے فرمایا تمہاری بزدلی کی وجہ سے، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ بزدل کر دے گا، کمزور کر دے گا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا دلوں کے بزدل اور کمزور ہو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، موت سے نفرت کرنا، موت کو ناپسند کرنا، یہ تمہیں ہلاک اور تباہ کر دے گا، تمہارے دلوں کو کمزور کر دے گا اور تمہیں بزدل بنا دے گا۔ آج ہمارے عقیدے کیا ہو گئے؟ ہم سوچتے ہیں یہ گولیاں میں مار دیں گے، ہم سوچتے ہیں یہ بم ہمیں مار دیں گے، ہم سوچتے ہیں یہ میزائل ہمیں مار دیں گے۔ یاد رکھنا بغیر رب کی مرضی کے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ بلڈنگوں میں دب کر کے بھی آج بھی ملک شام یہ گواہی دے رہا ہے کہ مارنے والا صرف اللہ ہے۔ بم گرتا ہے پوری بلڈنگ نیچے آتی ہے، بم پھٹا ہے بلڈنگ نیچے گری ہے، مگر پھر بھی لوگ زندہ نیچے سے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ موت کا مالک کوئی نہیں، صرف ہمارا تمہارا رب موت کا مالک ہے۔ کوئی گولی تمہیں نہیں مار سکتی، کوئی بم نہیں مار سکتا، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں مار سکتی، اور اگر تمہاری موت آئی ہو تو تمہیں کوئی زندہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہی رب مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی ساری دنیا پر حکومت کرو گے اگر تم مومن ہو تو۔ مگر آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ آج مجموعی طور پر مسلمانوں کو ایک ساتھ ہو کر جمع ہو کر کے ہمیں ایمان کامل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا تو قسم خدا کی ہمیں کوئی چیز دبا نہیں سکے گی۔ آج ہم نے ساری محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے دی، سارے کام پر اللہ اور اس کے رسول کے کام کو ترجیح دے دی۔ اب دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، مگر ہاں ہمیں اتحاد کرنا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں ایک ساتھ ہونا ہے۔ ہم اتحاد کی بات جہاں کرتے ہیں وہ صرف اتحاد سنیت کا اتحاد ہے، گستاخ رسول سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں
نہیں ہوگا. گستاخ رسول سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہ کل تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. میں جہاں سمجھوتے کی بات کرتا ہوں وہاں صرف اور صرف سنی سے کرتا ہوں، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ وہابی، نہ اہل حدیث، نہ قادیانی، کوئی بھی فرقے سے جب تک وہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں توبہ نہیں کرتے، وہ عاشق اولیاء عاشق رسول نہیں بنتے، ہمارا ان سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. جہاں میں اتحاد کی بات کرتا ہوں وہاں صرف ان لوگوں سے جو ہمارے نبی سے اتحاد کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اگر آج ہم ایک ہو جائیں، اور وہ ہے بھی دنیا میں کتنے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 20% زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے تو ہم نے زکوٰۃ کے طور پر ان کو نکال دیا ہے. اتنے ہی ہے پوری دنیا میں، وہ زیادہ نہیں ہے. فلسطین میں ان کا وجود نہیں ہے، عراق میں بھی ابھی ابھی گھسے ہیں ورنہ تھے ہی نہیں کبھی. ہندوستان میں بھی 1856 عیسوی میں آئے، 1856 عیسوی میں آئے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا 1 صدی پہلے، 1.5 صدی پہلے. عرب کے اندر ہیں وہ بھی مکہ مدینہ اور بڑے بڑے شہروں میں. عرب کے جتنے گاؤں ہیں وہاں آج بھی سارے بدھو سنی ہے، سب مزاروں کو ماننے والے ہیں، سب جگہ پر امام سنی ہے. الحمدللہ آج بھی ترکی میں سارے کے سارے سنی موجود ہیں. تو ان کا وجود صرف دنیا کے چند ملکوں میں ہے، باقی ان کا وجود کہیں نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم نے اپنے دل میں محبت رسول، محبت خدا کو بٹھا لیا اور ہم اپنی زندگی جینے کا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا مقصد سمجھ گئے، تو آج بھی دنیا ہمیں دیکھ کر ہمارے نام سے تھرائے گی. تو یہ زمین میں جو فساد ہو رہا ہے، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مشورہ عرض کیا تھا، رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ مالک یہ انسان فساد کرے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا اسلام پر ثابت قدم رکھے، پروردگار عالم ایمان پر موت عطا فرمائے. مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کچھ بیماروں کے لیے شفا کی گزارش آئی ہے. اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو بالخصوص اشرف بھائی مکرے والے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی دلی دیکھ جائے اس تمناؤں کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.